بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی اور اس کی آیت نمبر 9 ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غار میں جو نوجوانوں نے پناہ لی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ عجیب کچھ واقعہ ہے؟ حالانکہ اللہ تو اس سے زیادہ عجیب واقعے رونما کر چکا ہے، بھلا یہ تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کی کرشمے ہیں، نشانیاں ہیں۔ یہ 9 نمبر آیت میں فرما دیا۔ اب آیت نمبر 10 میں اللہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب اذ کا مطلب جب آئے گا، اول فتیۃ پناہ لی ان نوجوانوں نے، الا کا مطلب طرف، الکہف غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، یعنی جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پہنچ گئے غار میں، تو پھر کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتینا عطا کر، یعنی دے ہمیں، آتینا من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وہی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا رشدا ہمارے معاملے میں رہنمائی، ہدایت۔ یعنی جب وہ نوجوان اس غار میں پہنچ چکے اور اللہ سے دعا طلب کی کہ یا اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا اور ہماری رہنمائی فرما تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ فضربنا تو ڈال دیا ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنینا کئی سال، عددا گنتی کے، عدد گنتی کو کہتے ہیں نا، اعداد ہم کہتے ہیں، اعداد و شمار اردو میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فضربنا تو ڈال دیا ہم نے، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، کئی سال، عددا گنتی کے۔ تھپکی کے میننگ میں دیتے ہیں، حالانکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو گویا اسے ایک لوری ٹائپ آتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے تو کانوں کے ارد گرد کی آواز نہیں سنائی دیتی اور کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈالا جب وہ غار میں تھے، تو پھر اس کو کیا کر دیا، کئی سال سلا دیا کہ کئی سال وہ سوتے رہے۔ یہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ نوجوان تھے اور ظالم بادشاہ کے دور میں، تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 200 سال یا 250 سال بعد کے ہیں، اور چونکہ یہ توحید پرست تھے اور اس وقت بت پرستی کا عالم تھا، ایک ظالم بادشاہ کے ڈر سے انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، اور غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر توحید پرست تھے چونکہ یہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں سلا دیا، یعنی 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ ان کے کانوں میں گویا تھپکی دے دی گئی، گویا انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ 309 سال گزر گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ کئی سال ہم نے اس کو گنتی کے سلا دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم بعثناہم، پھر بعثنا اٹھایا ہم نے، بعثا بھیجنا، اٹھانا، تو پھر بعثناہم انہیں ہم نے اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ایو کہ کون سا، حزبینی دو گروہ میں سے، احصا خوب گننے والا ہے، احصا حساب لگانا، گننا، لما اس کو جو، وہ لبثو امدا وہ ٹھہرے تھے، امدا مدت سے ذہن میں رکھے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اٹھا دیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون، حزبین ان دونوں حزب گروہوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں گروہوں میں احصا خوب گنتی والا ہے، لما لبثو امدا وہ ٹھہرے رہے۔ اس آیت کیا مطلب کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پھر اٹھایا اور تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہوں، یعنی جو آدمی تھے شاید گروہوں میں تھے، اپنے اپنے قبیلے کے تھے یا الگ الگ قبیلے کے تھے، تو جماعتیں تھی دو، فرمایا کہ اب ہم نے اٹھا دیا انہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ان میں سے کون خوب عدد کے لحاظ سے سمجھے گا کہ کتنا عرصہ سوئے۔ آگے یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو چونکہ وہاں پر زد زبان عام تھا، ہر لوگ اس واقعے کے بارے میں جانتے تھے، خاص کر اہل کتاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے ان نوجوانوں کا قصہ، وہ جو غار میں جنہوں نے پناہ لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ہے کہ یہ اندازے لگا رہے ہیں، ہم آپ کو صحیح بیان کر دیتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، کون سا واقعہ تھا، ایکچولی ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم خبر۔ سورۃ النبأ پڑھی نا ہم نے لاسٹ 30 پارہ جب ہم نے ختم کیا، تو سورۃ النبأ اس کا مطلب خبر تھا، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا
ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر نبأہم خبر ان کی بالحق کے ساتھ حق کے. تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی خبر بیان کرتے ہیں جو اصحاب کہف یعنی غار میں رہنے والے تھے. انہم ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، ہم کا مطلب وہ، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدن ہدایت میں. تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ خبر جو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ چند نوجوان تھے اور وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پر. تو جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور ان کو ہدایت پر کاربند کر دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو جس قدر ایمان میں زیادہ ہے، تقوی میں زیادہ ہے، تو وہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مزید ہدایت دیتے ہیں، جیسا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں زیادہ کر دیا ہدایت کے لحاظ سے. وربطنا اور مضبوط کر دیا ہم نے، ربط کرنا مضبوط، رابطہ کے ذہن میں رکھے گا نا، اور مضبوط کر دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں کو. علی کا مطلب پر آئے گا، کو قلوب دل کو کہتے ہیں، اذ کا مطلب جب آئے گا. قامو قائم ہونا، کھڑے ہونا، قامو وہ کھڑے ہوئے، فقالو تو پھر کہنے لگے، قول سے ذہن میں رکھے گا، ربنا رب ہمارا، رب السماواتی جو آسمانوں کا رب ہے، والارض زمین کا رب ہے، لن ندعوا ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، ندا لگانا پکارنا. تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس رب کو جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعوا ہرگز ہم نہ پکاریں گے، من دونہ سوائے اس کے، الہن کسی کو الہ، لقد قلنا اذا شططا اگر ہم نے ایسا کیا، لقد کا مطلب تحقیق، یقیناً، قلنا کہی ہم نے اگر بات یہ، اذن تب، شططا بات نا انصافی کی ہوگی بہت. تو کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اس رب کے سوا کسی کو معبود بنا لیں جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور ہم ہرگز کسی کو معبود نہیں بنائیں گے. اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم نے بڑی لغو بات کی اور ہم نے بڑی ہی جہالت کی بات کی. بادشاہ کو پتہ چلا ان کا، تو بادشاہ نے ان کو بلایا، تو انہوں نے وہاں پر بھی بڑا ہی صاف صاف عقیدہ بیان کیا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب اس بادشاہ کو پتہ چلا ان کا کہ غار میں نیک لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت 309 سال گزر چکے تھے ان کو اور بادشاہ بھی بدل چکے تھے، تو اس وقت نیک بادشاہ، تو اس نے اس لوگوں کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا. تو انہوں نے وہاں بھی بڑی بے باکی سے، بڑے ہی جوش و خروش سے عقیدہ بیان کیا کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پکاریں گے. تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں تقویت بخشی تھی کہ ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ اس وقت بھی یہ بادشاہ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہم اگر کہیں ہم نے یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو ہم بڑی ہی ناانصافی کریں گے اللہ کے ساتھ. ہؤلاء یہ ہے، قومنا قوم ہماری، اتخذوا انہوں نے بنا لی ہیں، من دون ہی سوائے اس کے، الہن کئی الہ، لولا کیوں نہیں، یاتونا وہ لائے. تو واپس میں کہنے لگے کہ یہ ہے وہ قوم ہماری جنہوں نے بنا لی ہیں معبود اللہ کے سوا، لولا یاتونا علیہم بسلطان بین تو کیوں نہیں وہ لاتے علیہم ان پر بسلطان کوئی سلطان، کوئی بین واضح دلیل. اب ہماری قوم نے چونکہ معبود اللہ کو چھوڑ کر اور بت پرستی اختیار کر لی، اب یہ کیوں نہیں کوئی بڑی واضح اور مضبوط دلیل لاتے، کیونکہ اللہ کو وجود کا انکار اور کسی اور کو خدا تسلیم کرنا یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے. پھر اس کے لیے اگر کوئی دلیل نہ ہو، ایویں کسی چیز کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، نہیں. تو اسی لیے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو کیسے معبود بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی دلیل تو پیش کریں، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بس بت ہی ہمارا خدا ہے، کوئی واضح اور مبین دلیل، سلطان مبین پیش کیجئے. تو وہ جو نیک لوگ تھے وہ ان لوگوں کو کہنے لگے، فمن تو کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو، افطرا گھڑے، افطرا گھڑنا، بات گھڑنا، علی اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو شرک کرنا اور کسی اور کو معبود بنانا، یہ کتنا بڑا شرک اور ظلم ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب وہ الگ ہو گئے ان سے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، اور وَمَا جن کی یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں، الا سوائے، الا اللہ مگر اللہ کے، تو پناہ لو. کیا مطلب انہوں نے کہا، دوستوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو اب ہم ان سے الگ ہو گئے، اب ہم نے ان کا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے، اب ہم کیوں نہ فزیکل بھی ان کو چھوڑ دیں جو بت پرست ہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں، اب ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں،
ہم نے بت پرستوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے تو فَأْوُوا، اب پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ، اب غار کی طرف چلو۔ تب انہوں نے کہا کہ اب جب ہم ان مشرکوں سے الگ ہو گئے ہیں، بائیکاٹ کر رہی ہے، یہ ہم سے مخالفت پر اتر آئے ہیں، تو اب ہمیں یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ چلتے ہیں غار میں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ إِلَى الْكَهْفِ، طرف غار کے، يَنْشُرْ لَكُمْ، وہ پھیلا دے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، رَبُّكُمْ تمہارا رب، مِنْ رَحْمَتِ اپنی رحمت میں۔ انہوں نے کہا کہ اب چلتے ہیں اپنے رب کی طرف، عبادت کرتے ہیں غار میں، چونکہ یہ سارے مخالفت پر اتر آئے ہیں اور ہمارے یہاں پر رہنا کوئی مناسب بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے مخالفت پر ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، دینی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ کیوں نہ فزیکل بھی ان کو چھوڑ دیا جائے اور ہم اللہ کی عبادت کی طرف چلے جائیں، وہی ہم پر اپنی رحمت پھیلائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کرے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تمہارے معاملے کو، مرفقا سہولت اور آسانی۔ اب ہم اسی کی طرف چلتے ہیں، وہاں جا کر رہیں گے، اب وہی ہمارے لیے راستہ بھی بنائے گا اور اپنی رحمت بھی ہم پر نازل کرے گا۔ تو یہ لوگ آپس میں جو بیٹھے تھے، پھر یہ غار کی طرف چل پڑے کہ اب ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اللہ اکبر، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو حذف کر دیا، کیونکہ اب وہ چلے گئے غار کی طرف اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا اور وہاں پر جا کر وہ سو گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حذف کیا اور اگلی بات اللہ نے فرمائی، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بیان نہیں کرتا، ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے جو مخاطب کو سمجھ آ جائے۔ یہاں پر اللہ نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا۔ ترا رویت سے وہی ذہن میں رکھنا ہے جو ہم نے علم تر کیفہ میں سمجھایا تھا آپ کو۔ اگر آپ دیکھتے کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا، تزاورو، وہ کنارہ کر جاتا، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ غار کے اندر سو رہے تھے تو ہم نے ان کو کس قدر پروٹیکٹ کیا کہ سورج جب طلوع ہوتا تو غار کی دائیں جانب سے ہوتا ہوا جاتا تاکہ ان کے اوپر تیز روشنی اور دھوپ بھی نہ پڑے جن سے ان کے باڈیز کو، ان کے جسم کو نقصان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مخاطب تو دیکھتا کہ کس قدر جب سورج طلوع ہوتا تو غار کی دائیں جانب سے ہوتا ہوا غروب ہو جاتا، ان کی طرف صرف اور صرف روشنی جاتی، دھوپ کا ذرہ بھی ان کی طرف نہ جاتا۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم تھا ان پر، جو اللہ ان کو 309 سال تک سلا سکتا ہے۔ پھر دھوپ کی کس قدر پروٹیکشن کی کہ صرف اور صرف اتنی دھوپ جائے، اتنی روشنی جائے جو ان کی صحت اور اس ماحول کے لیے ضروری ہے، نہ کہ زیادہ دھوپ، زیادہ گرمی لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نظام ان کے لیے بنایا اور فرما دیا کہ تم دیکھتے اس وقت جب سورج وہاں سے گزرتا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو کنارہ کرتا ہوا جاتا دائیں جانب سے تاکہ روشنی نہ پڑے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب وہ غروب ہوتا، تقرضهم، تو وہ کترا جاتا ان سے۔ اللہ اکبر، جب غروب ہوتا تو کیا کرتا؟ ان سے کترا کر پھر کنارہ کرتے ہوئے ذات الشمال، بائیں جانب جاتا۔ وَهُمْ، اور وہ فی فجوتم، ایک کھلی جگہ میں تھے، اور وہ ایک ایسی کھلی جگہ میں پڑے ہوئے تھے جہاں ان کے اوپر دھوپ ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی۔ اگر دھوپ پڑتی بھی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو تھوڑا سا کنارہ کرتے ہوئے، کتراتے ہوئے وہاں سے گزار دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کتنا بڑا احسان تھا۔ تو وہ اس غار کی بڑی ہی کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے جہاں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ ذالک من آیات اللہ، اے مخاطب یہ ہے نشانیاں اللہ کی جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ من یہد اللہ، بس جسے ہدایت دے اللہ تو وہی هو المہتد، ہدایت پانے والا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے واضح کھلے کھلے سب کچھ بیان کر دیا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، من کا مطلب جسے یہدی ہدایت دے اللہ، اللہ فہو تو وہی ہے المہتد، ہدایت پانے والا۔ جس سے اللہ ہدایت دینا چاہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ ذلیل کرے، بھٹکائے، گمراہ کرے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولین، کوئی دوست، مرشدہ، کوئی رہنما، کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا۔ جس سے اللہ چاہے ہدایت دے، یہ نشانیاں اسی کے لیے ہیں، ہدایت انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ چاہے، اور جن کو ہدایت نہیں ملتی بسبب ان کے گناہوں کے ان کے دل کے اوپر مہریں لگ چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہے جسے ہدایت دے، اللہ چاہے جسے گمراہ کر دے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ، اور آپ سمجھتے انہیں، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے تھے، وہم، حالانکہ وہ رقود، سوئے ہوئے تھے۔ تو لوگوں کو پتہ چلتا، آپ دیکھتے، کوئی دیکھتا، اے مخاطب اگر تو دیکھتا تو یوں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا ایقاظ جاگنے کو، یقظ جاگنے کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ رقود ہم، وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم کروٹیں بدلتے رہے ان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھتا انہیں تو یوں لگتا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا، 309 سال کتنا عرصہ ہے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھتا تو یوں لگتا کہ وہ ابھی سوئے ہیں۔
رقود سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہے ان کی، وَنُقَلِّبُهُمْ قلب دل کو کہتے ہیں نا، قلب تھڑ تھڑاتا رہتا ہے اس لیے اسے قلب کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی کروٹیں بدل رہے تھے، گویا وہ اپنے حالت ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہے تھے. تو وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہے ان کی، ذات الیمینی دائیں جانب کبھی، وذات الشمال اور پھر بائیں جانب، یعنی وہ اپنی کروٹ بھی بدلتے تھے دائیں جانب بائیں جانب. اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو وہاں پر سلائے رکھا اور کروٹیں بھی بدلتے رہے. اور کتا ان کا باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیط دہانے پر، وسیط چوکھٹ کو کہتے ہیں، ذراعی دونوں ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے تھا. ان کا کتا بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ پر اور ان کی نگرانی اور ان کے رکھوالی کے لیے وہاں پر موجود تھا. اور وہ بڑے ہی آرام سے سو رہے تھے کروٹیں بدل کر، اگر کوئی دیکھتا تو یوں لگتا کہ وہ بالکل ابھی سوئے ہیں. لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ اور اگر جھانکتے آپ انہیں، علیہم ان پر، تولیتا البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ، منہم ان سے. لَوِ اطَّلَعَتْ اگر جھانکتے آپ، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ادھر جا کر دیکھ لیتا، اگر کسی کو پتہ چلتا کہ وہاں پر لوگ سوئے ہوئے اور کتا بیٹھا ہے، تو اللہ نے اتنا روب ان کا رکھا ہوا تھا کہ کوئی جاتا بھی صحیح تو کیا کرتا، تولیتا تو فوراً سے البتہ ڈر کر روب کی وجہ سے پیٹ پھیر لیتا، منہم ان سے، فرارن اور بھاگتے ہوئے، فرار بھاگنے کہتے ہیں نا، فرار ہونا بھاگنا. تو اگر کوئی جا کر دیکھتا ان کو تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے روب طاری کیا ہوا تھا ان کا لوگوں پر اور ہر جگہ پر کہ جو ان کو اگر جا کر دیکھتا بھی کتے کو اور ان کو تو پیٹ پھیر کر بھاگتا. ولا ملئتا اور البتہ پھیر دیے جاتے آپ، منہم ان سے، رعبا روب میں، قدر روب تھا ان کا اور ان کے کتے کا کہ جو وہاں پر جا کر دیکھے بھی صحیح تو فوراً وہ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے، بَعَثْنَا میں نے سمجھایا نا بھیجنے کو کہتے ہیں، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. پھر اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں اٹھا دیا، وہ جاگ اٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، لِيَتَسَاءَلُوا ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، سوال کریں کہ بینہم آپس میں. اب چونکہ لوگ تھے تو اٹھے تو آپس میں انہوں نے سوال کیا، پوچھنے لگے ایک دوسرے سے. قال تو کہا، قائل کہنے والے نے، آپس میں بیٹھے تھے تو ایک کہنے والے نے کہا، منہم ان سے، کم لبثنا کتنا ٹھہرے ہم یہاں پر. آپس میں اللہ نے انہیں اٹھا دیا اور وہ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگے. تو ایک سوال پوچھنے والے نے دوسرے گروہ سے سوال پوچھا، کیا کہ کم لبثنا کتنا ٹھہرے ہم. تو اس نے کیا جواب دیا، قالو انہوں نے کہا، لبثنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. تو ان میں سے دوسرے گروہ والے نے کہا کہ ہاں شاید ہم ایک دن ٹھہرے ہوں یا ایک دن میں سے کچھ حصہ ٹھہرے ہوں، یعنی صبح سے عصر تک یا عصر سے کسی نے کہا عشاء تک، یا کسی نے کہا صبح سے دوپہر تک، کوئی بھی بات کہے ہوگی، واللہ عالم، ایک دن یا آدھا دن، او بعض یوم یا کچھ حصہ دن کا. قالوا وہ کہنے لگے، ربکم رب تمہارا، اعلم زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے. پھر کہنے لگے کہ ہمارا اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں ہم کتنا سوئے، بما اس سے جو لبثتم ٹھہرے تم، فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ اب بعد کی باتیں ہیں، اب ہم فی الحال بھوک لگی ہے تو اب ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھیجیں، جائے وہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے، کھانے کے لیے کچھ شہر سے لے آئے، کیونکہ اب ہمیں بھوک بھی لگ چکی ہے خاصی. تو آپس میں وہ سوال کرنے لگے اٹھنے کے بعد. اور پھر بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک نے بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اب ایسا کریں، اس بحث کو چھوڑیں، آپ جائیں کہ کھانے میں سے کوئی چیز لے کر آئیں بازار سے، شہر سے، تاکہ ہم کچھ کھائیں. احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، بوارقکم ہذہ الی المدینہ ساتھ اپنے اس چاندی کے، الی المدینہ شہر کی طرف، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. وارقی کو ورق اوراق کو کہتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں جب سکے ہوتے تھے یا پتے تھے ان کے اوپر لکھا جاتا تو ان کو اوراق ورق کہا جاتا. تو اسی کا لفظ ابھی اردو میں بھی استعمال ہوا ہے. اور چاندی کے سکوں کو بھی کہتے تھے کیونکہ ان دور میں چاندی کے سکے چلتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس بحث کو چھوڑے اور اب آپ میں سے ایک بندہ جائے اور چاندی کے سکے کو ساتھ لے کر الی المدینہ شہر کی طرف جائے. فلینظر پر فا کا مطلب پھر آئے گا، ینظر چاہے وہ دیکھے، ایھا کہ کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے. چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی کو بھیجیے کہ جا کر وہ کھانا لے آئے اور یہ دیکھے کہ ایھا ازکا کون ان میں سے زیادہ پاک ہے، یعنی ایسا کھانا لائے جو پاکیزہ ہو. ازکا کمپیریٹیو ڈگری ہے، پاک زیادہ سے زیادہ پاک، تزکیہ کرنا، اسی سے ذہن میں رکھیے گا. زکوٰۃ پاکیزہ چیز، مال کو پاک کرنا، تو اسی سے کنیکٹ کر لیں. فلینظر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا ازکا کہ کون سا ان میں سے پاک ہے، طعامن کھانا، فلیاتکم پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزقن کھانا.
اب انہوں نے کہا کہ کسی کو جا کر بھیجیے کہ کوئی کھانا لے آئے، اور ایسا کھانا کیونکہ پاک ہو۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے اس لیے کہا کیونکہ بت پرستی کا دور تھا، یہ تو اسی دور میں سوچ رہے تھے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں اور جا کر ہم میں سے کوئی جا کر کھانا لے آئے، اور خاص کر خیال کرے کہ پاک کھانا لے کر آئے، ایسا نہ ہو کہ حرام کھانا کوئی نہ ہو۔ ڈھونڈے پاک صاف کھانا کون سا ہے جس سے ہم کھائیں تاکہ ہمیں ہمارے ایمان کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو عامن کھانا، اور چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس برزقن رزق اور کھانا۔ پھر فرمایا منہم اس سے ولیتلطف چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا اور نہ یشعرن نہ ہرگز خبر نہ دے، شعور نہ دے، بکم تمہارے بارے میں احدا کسی ایک کو، منہ اس سے، ولیتلطف اور چاہے وہ جائے تو نرمی سے جائے، یعنی ایسے پولائٹلی انداز سے لوگوں سے بات کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پر غار میں سوئے ہوئے ہیں، اور چلاک اور زرک بندہ کو بھیجا انہوں نے تاکہ ایسا بندہ جائے جو وہاں کر حالات بھی معلوم کر کے آئے، کیونکہ کیا معاملہ چل رہا ہے، ہم تو ایک دن سوئے ہیں یہاں پر، تو ابھی کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کون ہیں، تو صرف جا کر کھانا لے آئے اور لائٹلی پولائٹ انداز میں بات کرے، کسی کو اندازہ نہ ہو کہ ہم کون ہیں، ولا یشعرن اور شعور اور خبر بھی نہ دے، کسی کو بتائے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، بکم تمہارے بارے میں احدا کسی ایک کو، کسی کو بھی نہ بتائے، اور جا کر چپ چاپ کھانا لے کر شہر سے واپس آ جائے۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا، یہ تو 309 سال سوئے ہیں، یہ تو اپنے ہی حساب سے جا رہا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا، انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر یظہروا وہ مطلع ہو گئے علیکم تم پر، تو کہا کہ اگر وہ تم میں سے کسی پر مطلع ہو گئے، اگر انہوں نے جان لیا کہ تم وہی غار والے ہو، یرجموکم وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یرجموکم رجم کرنا، مارنا، پتھر مارنا، سنسار کرنا، تو اگر ہمارے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، کیونکہ ہم تو باغی بن کے آئے ہیں، بادشاہ کا حکم توڑ کر آئے ہیں، ہم نے تو اللہ کی عبادت کرنی تھی، اس لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ اب اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، او کا مطلب یہ آئے گا یعیدوکم وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنے ملت میں، یعنی وہ یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے کر جائیں گے یا تمہیں رجم کر دیں گے، تم فلاح پاؤ۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا، وہ یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے، یا سنسار نہ کیا پکڑ کر ہمیں واپس اپنے دین پر، اپنی ملت پر لوٹا لیں گے، یعنی بت پرستی پر لے جائیں گے، اور اگر ہم بت پرستی پر چلے گئے وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا تو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ہرگز ناکام لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ان میں سے ایک بندہ جا کر وہاں پر کھانا لینے جاتا ہے تو سکہ پیش کرتا ہے، تو حیران اور پریشان، اور لوگ پوچھتے ہیں یہ سکہ کہاں سے، یہ تو 309 سال پرانا ہے۔ پھر آگے واقعہ کیا ہوا انشاءاللہ ہم اسے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پسند آ رہا ہے ہمارا یہ سیشن، تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔